شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ سورہ کے آغاز میں گرد اٹھانے والی ہواؤں کا ذکر ہوا ہے۔ اسی مناسبت سے سورت کا نام الذاریات ہے۔ جزائے عمل کا انکار اور اس کا مذاق اڑانے والوں کو انجام بد سے خبردار کیا گیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہنے اور نیکی کی زندگی گزارنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ زمین و آسمان میں اور انسان کے اپنے نفس میں موجود نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، جن پر غور کرنے سے جزا اور سزا کے برحق ہونے کا یقین پیدا ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کے اہم واقعات سے عبرت لائی گئی ہے، اور جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کا قانون سزا اس دنیا میں بھی کافر قوموں پر نافذ ہوتا رہتا ہے۔ آخر میں اللہ کی قدرت اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے اس کی طرف رجوع اور اسی کی عبادت کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، پھر تیز رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچ ہے، اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے۔ قسم ہے مختلف شکلوں والے آسمان کی، آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے، اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہو۔ قیاس و گمان سے حکم لگانے والے مارے گئے، جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں۔ پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گا؟ وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے۔ یہ لوگ راتوں کو کم ہی سوتے تھے، پھر راتوں کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے، اور سائلوں اور محروموں کے لیے ان کے مالوں میں حق تھا۔ زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی، کیا تم کو سوچتا نہیں؟ آسمان ہی میں ہے تمہارا رزق بھی، اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔